تمام تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لائق اور دیوا ہیں، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اپنی مخلوق کی حاجت روائی بھی وہی کرتا ہے، مشکل کشائی کے لیے بھی وہی کافی ہے۔ بے حد و حساب اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدسہ و مطہرہ کے لیے جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں ہی میں سے پیدا کیا، لیکن جامع ترین اکمل ترین اخلاق عطا فرما کر انتہائی اعلیٰ فضائل اور مناقب سے متصف فرما کر انبیاء اور رسل کا سردار بنا کر ہمیں اعزاز عطا فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنا۔ اگر ان کی امت میں آنے والے ہم جیسے گناہگار اس امت کی نسبت سے اعزاز سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ پاک باز ہستیاں جنہوں نے حالت ایمان میں امام کائنات کا دیدار کیا اور اسی ایمان کی حالت میں اپنی جان آفرین کے سپرد کی، وہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض اٹھایا اور جنہوں نے آپ کے خانوادہ نبوت سے کوشہ چینی کی، جنہوں نے آپ کو دیکھا سنا اور آپ کی ہدایات پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کی شرف محبوبیت حاصل کر لیا، وہ کتنے صاحب اعزاز مکرم مقدس اور مکرم۔ انہی روشن ستاروں میں ایک عظیم چمکتا دمکتا ستارہ جو تاریخ اسلام کے آسمان پر افق پر چھایا ہوا ہے، ان کا نام نامی شجرانی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ گزشتہ روز 18 ذو الحجہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے دو گروہوں نے انہی دو شخصیات کے ناموں سے 18 ذو الحجہ کو موصول کر رکھا۔ ایک غدیر خم جو 18 ذو الحجہ کو وقوع پذیر ہوا واقعہ، اور دوسرا شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو مدینہ میں باوجود اس کے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے، مسند خلافت پر فائز تھے، لیکن مظلومانہ شہید ہوئے۔ اور یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، سال کے کیلنڈر میں ایسے متعدد مواقع آتے ہیں جب اس امت کو ہم تقسیم دیکھتے ہیں، کوئی اس تاریخ کی کسی شخصیت کی ناموری اور اس سے نسبت پر فخر بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز بھی کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کسی دن کی نسبت سے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کا جائزہ لیا جائے اور سیرت طیبہ دیکھی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے ایسے ایام آئے، مواقع آئے جن پر بجا طور پر خوشیاں منائی جا سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 ایام اس امت کو دیے، ساری دنیا جانتی ہے
وہ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ مگر نہ وہ تاریخ جس تاریخ کو قرآن کریم کا نزول شروع ہوا 28ویں شب، اس سے بڑی عید کون سی ہو سکتی تھی؟ اس تاریخ کو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس سے بڑی خوشی کی بات اور کون سی ہو سکتی تھی؟ وہ دن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس مکہ کو جس مکہ سے آپ کو باہر نکالا گیا، قرآن نے کہا جب وہ آپ کو باہر نکال رہے اور آپ کو اداس دل کے ساتھ اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کی طرف نگاہ ڈال کے کہا تھا اے کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے ارد گرد بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ وہ مکہ فتح ہوا وہ دن شادمانی اور مسرت کا دن تھا، حتیٰ کہ نبی کائنات نے تو اس شخص کے ہاتھ سے علم لے لیا اور اس کے بیٹے کو دے دیا جو کہہ رہا تھا کہ آج بدرے کا دن ہے، الیوم یوم البلاء۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج تو مرحمت کا دن ہے، آج تو رحمت کا دن ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ہم مجبور ہیں، ہم دین کے معاملات پر اپنی سوچ سے، مرضی سے، خواہش سے، چاہت سے عمل نہیں کر سکتے، اب وہ کتنا ہی اچھا اور خوشنما عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 3 صحابہ کرام جن کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ نہیں دین خواہشات پر نہیں ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، میں رات بھر سوؤں گا نہیں، میں کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا، نہیں، یہ میرا دین نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، کہ میری سنت سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ تو ہم پابند ہیں نبی کریم کے اتباع، اور دین 1400 سال قبل اس مقام مشعر حرام پر میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جبریل امین کی لائی جانے والی آخری وحی کے ذریعے مکمل ہو گیا۔ آج کے دن الیوم، آج کے دن اکملت، میں نے مکمل کر دیا لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین۔ یہ تو قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسند خلافت سنبھالنے سے قبل مکمل ہو چکا تھا۔ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے قبل مکمل ہو چکا۔ جو کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت پر کلام کرتا، نعوذ باللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی بات چھپائی نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے نازل کیا ہے پہنچائیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے آتے ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وحی الہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا اس میں عبس و تولی نہ ہوتا، اس میں سورہ تحریم کی وہ آیات نہیں ہوتی کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیں۔ یہ باتیں بتاتی ہیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا نہیں، اپنا اختراع کردہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کا تو پہنچایا ہوا ہے۔ اس مقام پر کہا گیا قل کہہ دیجیے، وہاں اللہ کے نبی نے کہا نہیں بلکہ قل کو شامل کر کے کہا کہ اللہ کا فرمان ہے قل کہو تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس قرآن میں نبی کریم کا اپنا کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی ورڈ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے
علماء کرام نے یہ خوبصورت نقطہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک لسان عربی مبین تھی، عربی زبان لینگویج، قرآن بھی عربی میں ہے اور حدیث بھی تمام عربی میں، لیکن دونوں کا اسلوب بیان، دونوں کا انداز بیان مختلف۔ ایک ہی نبی کی زبان سے دو کلام بیک وقت ادا ہوتے ہیں اور دونوں کا اسالیب مختلف ہے، جدا ہے۔ اہل علم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج سے مدینہ واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام جسے خم کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے جسے غدیر کہتے ہیں، اس سے یہ واقعہ موصول ہو گیا غدیر خم۔ اس غدیر کے مقام پر یعنی خم میں واقع اس کنویں غدیر پر حضور نے سب صحابہ کا پڑاؤ لگایا۔ سب صحابہ سے مراد وہ جو مدینہ کی طرف اور مدینہ والے راستے کی طرف رواں دوا تھے، کچھ ہزار صحابہ تھے۔ آپ کے کان میں آوازیں آ رہی تھیں کہ جب آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصولات کے لیے یمن بھیجا تھا تو یمن کے لوگوں کے دلوں میں، ذہنوں میں حضرت علی کے بارے میں کچھ اشکالات ہیں، کچھ شکایات، اب حضور سے بھی کر رہے ہیں اور آپس سے بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شورش اور یورش کو ہی روک دیا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور بعض روایات میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ سن لو، علی اپنی طرف سے نہیں گئے تھے، میرے کہنے پہ گئے تھے۔ علی نے وہاں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، جو میں نے چاہا وہ کیا۔ تو جو علی سے تعلق جو مجھ سے تعلق رکھتا ہے، جو میرا بنی، میرا دوست، میرا ساتھی ہے، یا جس کا میں دوست، میں ساتھی ہوں، علی بھی اس کا ساتھی۔ یہ اگر کلمہ میرا پڑھا ہے تو علی کے حوالے سے اپنے دل کو صاف سکھا۔ نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ جتنے سامعین تھے صحابہ کرام، خاص طور پر یمن کے احباب، سب کے دل مطمئن ہوئے، معاملہ وہی ختم ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساری حیات مبارکہ میں جب جناب ابو بکر صدیق کی خلافت پیش آئی، مسلمانوں میں تنازع ہو گیا۔ قریش نے کہا، انصار نے کہا امیرنا امیرکم، بھائی اب ہمارا امیر الگ ہوگا، تمہارا امیر الگ ہوگا۔ نہیں، امیر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو آج کل انجمنیں بنی ہوئی ہیں، جماعتیں بنی ہوئی ہیں، اور اب کسی انگریزی میں کہتے ہیں صدر، پریزیڈنٹ، اور اردو میں عربی میں نام دیا امیر، تو یہ وہ امیر نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہی امیر ہے جیسے صدر کمیٹی، محلہ کمیٹی کی صدارت مل گئی، امارت مل گئی، مسجد کی کمیٹی کی صدارت مل گئی۔ یہ اس طرح کی امارتیں ہیں، وہ امارت نہیں ہے کہ ایک ہی امیر ہونا چاہیے۔ وہ امیر تو وہ ہے کہ اگر دوسرا امیر کھڑا ہو تو پہلے امیر تو اجازت ہے کہ اسی گڑبڑ ہو جائے۔ ایک دور پہ ایک امیر ہی ہوگا نا، تبھی تو اتحاد چلے گا، جبھی تو اتفاق ہوگا، تبھی تو قوم مستمر رہے گی۔ اگر ایک ملک میں دو وزیر اعظم ہو جائیں، ایک فوج میں دو آرمی چیف ہو جائیں، کیسے معاملہ چلے گا؟ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی، الائمۃ من بعدی من قریش، میرے بعد جو امام ہوگا، جو خلیفہ ہوگا، وہ قریش سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر سب کا اتفاق ہو گیا، معاملہ دفعہ دفعہ ہو گیا، ثقیفہ بنی ساعدہ کا ہے۔ لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اس معاملے میں اس غدیر حکم نبی کریم کے فرمان کو بنیاد نہیں بنایا کہ بھائی یہ تو میرا حق تھا، کبھی نہیں بنایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب ہوا خلافت کے لیے، پھر جناب علی ان کے مشیر بنے، لیکن کبھی بھی یہ بات کہیں بھی آپ نے نہیں فرمائی
حتیٰ کہ اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر ہے، دنیا سے جا رہے ہیں مرض الموت میں، اس وقت جب حضرت عباس کہتے ہیں کچھ کاغذ لاؤ، اللہ کے نبی سے لکھواؤ کہ آپ کے بعد کون ہوگا آپ کی جگہ پر، نہ حضرت عباس کے ذہن میں یہ بات تھی، نہ جناب علی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بات تو طے ہو چکی، یہ بات طے ہوئی نہیں تھی۔ بات تو یہ طے ہوئی تھی کہ علی کے حوالے سے دلوں کو صاف کرو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں جب فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھی، آپ دائیں طرف تھے، جو ہے کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو بکر سب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ پیچھے آنے لگے، آپ کو اشارے سے روکا نہیں، یہ اشارے تھے کیونکہ نظام چلانا تھا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن نے کہا مسلمانوں کے معاملات مشورے سے حل ہوئے، اگر سلیکشن کر دی جاتی تو مشورہ کہاں ہے، مشورہ ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ عظیم المرتبہ صحابی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عظیم المرتبہ صحابی، ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ وہ سیدنا عثمان جن کے حصے میں جو اعلان آئے وہ باقی کسی صحابی، کسی اللہ کے نبی کی جانشان کو نہیں، وہ آپ منفرد ہیں اس میں۔ مثال کے طور پر آپ صادقین اولین تو ہیں، شروع میں بہت سے صحابہ ایمان لائے، جناب علی ایمان لائے، جناب ابوبکر صدیق ایمان لائے، جناب زید ایمان لائے، بہت سے صحابہ ایمان، آپ بھی ایمان لائے شروع میں، لیکن آپ کو دو ہجرتوں کا اعزاز ملا، کہ دو ہجرتیں آپ کے علاوہ کس چیز سے ملا، کہ آپ نے حبشہ میں ہجرت کی اور پھر مدینہ میں ہجرت کی۔ آپ کے ایک اور داماد بھی ہیں، لیکن بلکہ دو داماد رہے آپ کے حضرت عثمان کے علاوہ، لیکن ایسا کون صحابی اور ایسا کون داماد جس کے عبادت حق میں نبی کائنات کی دو رکھنے کے بعد تیسرے آئے، اور جب لوگ اس بات پر حیرت سے اظہار کریں تو آقا فرمائے اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی اور ان کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا، ایسا داماد مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ وہ پچھلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار، یعنی مورخین نے جو تعداد ذکر کی ہے کہ کتنی مرتبہ انہیں جنت کی بشارت دی گئی، وہ 22 بنتی، 22 مواقع پر آپ نے ایسا کردار ادا کیا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ میرے لوگوں، مدینے کا وہ واحد نیچے پانی کا کنواں یہودی کی مٹی ہے اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، بہت مہنگا دیتا، بہت سختی کرتا۔ مسلمانوں نے آگے یا رسول اللہ بڑی پریشانی آئی، آپ کی نگاہ ہے انتخاب حضرت عثمان کی گئی، لیکن آپ نے بولا نہیں کہ عثمان کو بھی یہ کام کرو، فرمایا کون ہے جو یہ تیرے لوما خریدے اور اس کے عوض اللہ تعالیٰ جنت میں سے اعلیٰ ترین کنواں اور نہر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں، اور فوری طور پر حکومت خرید کے مسلمانوں کے لیے وقت، حالانکہ تاجر تھے، اگر رعایتی نرد پر بھی پانی فروخت کرتے تو جائز تو ہوگا، لیکن نہیں، وقت۔ تو یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو عشرت کا غزوہ ہے، لڑائی کی شرانی تھی روس اس وقت کی سپر پاور، مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں۔ حضرت عثمان آگے بڑھتے ہیں، 1000 دینار سونے کے نبی کریم کی جھولی میں ڈالتے ہیں اور نبی کریم کا چہرہ تمتما جاتا ہے، خوش ہوتے ہیں اور بار بار سے فضا میں اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تیرے لیے جنت کے سوا کچھ۔ پھر 300 لدے ہوئے اونٹ جو سامان سے لدے ہیں، غلے سے لدے ہوئے اونٹ ہیں، بہت ہم تو اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں بدی چیز، خراب چیز، بوسیدہ چیز،
पुराने होने वाले कपड़े, सबके पेट भर गए तो बच गया खाना, सबसे वॉलेट में सबसे मुड़ा तोड़ा बेचारा किस्म का हल्का फुल्का नोट। लेकिन हजरत उस्मान बोले वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, वो लोग थे लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज अल्लाह की राह में खैरात न करें। 300 लदे हुए ऊंट और फिर 100 भेड़ और फिर 800 सिपाहियों का पूरा खर्च। वो मौका था कि नबी कायनात ने फरमाया उस्मान अब तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एहसास किसी को नहीं मिला। अल्लाह के नबी ने यह फरमाया तुम कुछ करो या न करो, या तुम जो कुछ करो, मा ज़र्रा उस्माना मा अमिला बादा, अब जो नहीं करोगे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह के पसंदीदा लोग, फिर वो लोग जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने जान लिया उनके दिलों की कैफियत क्या थी। जो आपके हाथ पर बैठ कर रहे थे, कब बैठे रिजवान, अल्लाह फरमाता है उन सब से राजी हुआ। और वो बैठ रिजवान किसके लिए? वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि आप मक्का में गए एलची बनकर, लोगों ने कहा भाई आप हमारे लिए मुअद्दब हैं, आप साहिब शरबत हैं, आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन उनकी बात नहीं कीजिए, वो तो जाए वापस अगले साल आए तो बेहतर है। मक्का के मालिक काबा के मालिक सुनाउजुबिल्लाह कहते थे हाँ मैं आप कर लीजिए उबरा, आप कर लीजिए, कुर्बान जाओ हजरत उस्मान की इत्तिबाए सुन्नत पर। और मैं काबा भी है, हालत एहराम में भी हूं, जी भी मचल रहा है, लेकिन ईमान का तकाजा यह है कि नबी ने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर सकता। यह है इत्तिबाए सुन्नत। दीन तब बनता है जब नबी की मोहर, जब नबी की तारीफ और तस्वीर बनती है, उससे पहले चीज नहीं बन सकती। उम्रा नहीं सी दावत सामने है, आप सोचिएगा, दिल में चल रहा है, नीयत है, एहराम का लिबास एहराम का है, लेकिन उम्रा नहीं किया वापस आए। लेकिन आने में देर हो गई और कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि उस्मान को उन्होंने कत्ल कर, सही तो मुझे तकलीफ पहुंची। एलची काफिर को उस जमाने में भी ये बड़ा मायूस था, और मैं क्या हो बैठ नहीं जा रही है, अल्लाह के नबी ने हाथ रख दिया आगे, अब साहब कराम हाथ रखते जा रहे हैं, बैठ हो रही है, पहले उस्मान का पेशाब लेने की बैठ, मरने मारने की बैठ, तो सारे साहबा ने हाथ रख दिए, तो आखिरी हाथ रसूलुल्लाह ने रखा, फरमाया ये उस्मान का हाथ है, ये एजाज और किसी साहबी को हासिल नहीं। तो जनाब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मैंने कहा दिन के प्रोग्राम में कहा शाम 5 बजे नशर हुआ, मैंने कहा हजरत उस्मान हो या हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये इख्तियार, ये इख्तियार, ये वो होते, ये मर्तबा, ये इज्जत, ये शोहरत, ये उनका मैटर नहीं था। उनके दिलो दिमाग में छोटी हकीकी चीजें नहीं होती थी, वो तो अल्लाह के नबी से किए हुए अहद को पैमान को निभाने की फिक्र में रहते थे। और अब के सर पर जब जरबत लगी, उनकी जबान से क्या निकला? आए भाई नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं, से रब की कसम में कामयाब होगा। मतलब जो है लड़क पल ने बचपन में नबी से किया था, तो आपका साथ दे न दे, अली आपके लिए खड़ा होगा, आखिर मरते दम तक उन्हीं की रब से कदम पर चलते हुए जान जाए आपने के सबूत कर कामयाब हो गया। मैंने ऐसे बात किया और अल्लाह के घर का खिलाफत का मुहावरा 40 दिन, बात का 40 दिन, बात का 60 दिन, लेकिन 40 दिन की रिवायत बहुत है, 40 दिन मुहावरा किया, पानी की रोक उसी मेरे मुंह आपने खिताब भी किया, पब्लिक को आवाज को बताया, क्या मैं 2 महीने इसके बारे में नबी ने कहा हाँ वही मदीना साफ था, 2 बातों के लिए एक तो लोग हज के लिए गए हुए,
ابھی راستے میں تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ کا بلد، آپ کا شہر تھا یہ مدینہ، یہاں نبی کریم ماہ استراحت یہاں آرام فرما ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کرام نے اجازت لی، ہمیں کہیے ہم ان کی بغاوت کو کچل دیں، یہ یمن سے آئے ہیں، بصرہ سے آئے ہیں، ان لوگوں کو ہم کچل دیں۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر نبی میں کوئی کسی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کا خون کا قطرہ بھی بچے، میں نہیں چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو کوفہ منتقل کیا دارالخلافت اسی وجہ سے کیا کہ مدینہ کی غربت پہ آنچ نہ آئے، مدینہ کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بغاوت وقع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقیوں کا بھی مطالبہ یہ تھا کہ آپ اس سے بڑھ دیں، آپ منصب چھوڑیں گے، ان کا یہ مطالبہ تھوڑی تھا کہ ہم بدل کر دیں گے، یہ تو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ ایک امامت کر بیٹھیں گے۔ وہ عثمان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یہ اعلان مجھ کو ملا۔ وہ عثمان جو جامع القرآن قرار پا، یہ اعلان کسی کو ملا؟ وہ عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ لیکن ہوا یہ کہ مجھے کچھ لوگ ہوتے نا آگ لگانے والے، اصل میں لوگوں کو بھڑکانے والے، وہ جو تھے انہوں نے کہا بھائی یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہے، صحیح کی علاج ہے، بس یہ کام کر دو دعوت کسی کے خواب و خیال نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم کی وصیت تھی، حکم تھا، عثمان اللہ تعالیٰ مجھے ایک خلافت کی خمیر اور خلفہ پہنائے گا، منافقین کرسیوں کروانا چاہیں گے لیکن تو اتارنا نہیں۔ خلافت کو معنی رکھتی ہے، امارت کوئی حیثیت رکھتی ہے ان لوگوں کے لیے پتہ نہیں، لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اتارنا نہیں، چنانچہ حضرت عثمان نے نہیں اتارا۔ اور پھر مظلومانہ شہادت، کیسی عظیم شہادت کہ آج بھی جو میوزیم ہے استنبول میں ہے، انقرہ میں، اس میں وہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری تلاوت کے موقع میں ان کے سامنے، اور وہ کھلا ہوا ہے اسی طرح۔ اور سورہ بقرہ کی وہ آیات یکفیکہم اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ، ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر۔ اور اسی پر خون کے قطرے بھی آج تک نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو جیسا کہ اسلام کا جو جشن ہے، اس کی جو دو آنکھیں ہیں، ایک صحابہ کرام اور ایک اہل بیت، ان دونوں آنکھوں سے اسلام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلام کی جو ہمیں دھندلی دھندلی شکل نظر آتی ہے یہ کجلی اور غائب نظر آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر زندگی عطا فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔